تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ صدر ذی قدر اور شرکائے بزم، اب یہ سیمینار اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ مقالہ کے بجائے مقولہ اور مکتوب کے بجائے ملفوظ پیش کیا جائے، تو اس پورے اختصار کے ساتھ میں صرف ایک تمہید، ایک تمثیل اور ایک تلخیص آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ دریائے چناب کی روانی اور جہلم کی گہرائی، سروقد چنار کی سروقدی، سفید پوش کوہساروں کا سلسلہ پرنور اور بل کھاتی وادیوں کا سرور اگر کسی ایک تصویر میں سمیٹا جا سکے تو اس پر لکھ دیجئے علامہ محمد انور شاہ کشمیری۔ تذکرہ انور صرف ایک فرد کا تذکرہ نہیں، بلکہ یہ ایک آفتاب ہے اور اس کے گرد ہزاروں کہکشائیں گردش کر رہی ہیں۔ اسی ذکر سے علم و تحقیق کے فکری افق پر حرکت ہے، اسی سے جہان علم و دانش کی زیبائی ہے، اسی سے بزم علم و قلم کا وجود و نمود وابستہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ علامہ کی شخصیت نابغہ روزگار بھی ہے اور ایک بحر ناکنار بھی۔ میرا موضوع ہے علامہ کشمیری کا فقہی منہج۔ اس حوالے سے ہم نے العرف الشذی اور بعض جو فقہی رسائل ہیں، رسائل کشمیری، ان کا مطالعہ کیا اور ان سے 25 نمونے حاصل کیے ہیں جس سے ان کے فقہ منہج پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی فکر و فقہ پر قرآن و سنت کا گہرا اثر ہے اور اسی جامعیت نے انہیں اپنے خاص منہج علمی اور استدلالی کا موجد بنایا ہے۔ وہ تقلید بھی کرتے ہیں اور اجتہاد بھی، وہ اتباع بھی کرتے ہیں اور استنباط بھی، ان کے ہاں قیل بھی ہے اور اقول بھی۔ میں مثال کے طور پر 2-3 چیزیں ذکر کرتا چلوں کہ الایثار فی الاقامہ، اس کے بارے میں احناف کی کتابوں میں کوئی جواز یا عدم جواز کی رائے نہیں ملتی، لیکن علامہ کشمیری نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ وَأَمَّا إِيثَارُ الْإِقَامَةِ فَلَمْ يَجِئْ تَصْرِيحُ جَوَازِهِ فِي كُتُبِنَا وَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ بِجَوَازِهِ، اور 2 صحیح روایتیں پیش کر کے انہوں نے کہا کہ اس کا ثبوت حدیثوں میں موجود ہے۔ اگر گھنٹی بج گئی تو پھر خلاصے پر آتے ہیں۔ 2 باتیں بہت اہم ہیں فقہ کشمیری میں۔ ایک یہ کہ قرآن و سنت کی اتباع، نصوص سے حد درجہ اعتناء اور ترجیح میں نصوص کو بنیاد بنانا۔ دوسری چیز، بر صغیر ہند میں فقہ مقارن کو بحیثیت منہج کسی صاحب علم نے اگر اختیار کیا ہے تو 2 نام اس میں بڑے نمایاں ہیں، ایک علامہ انور شاہ کشمیری اور دوسرے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد ایک رائے اس سیمینار کے حوالے سے جو ہمارا شاید اس پر کوئی عملی اقدام ہو سکے، وہ یہ ہے کہ ترجیحات الکشمیری اور الآراء الفقہیہ للامام الکشمیری کو مستقل الگ سے جمع کر دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا علمی سرمایہ اور سوغات ہوگا اہل علم کے لیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔